آج کل میرے دادا کے چرچے نہیں ہیں، میرے دادا اور پردادا کے چرچے الحمدللہ 100 سال سے ہیں. زیادہ تر جو زمین کراچی کی تھی یا تو وہ ڈائریکٹلی میرے پردادا کی تھی یا ان کے کسی کزن یا رشتہ دار کی تھی. ایئرپورٹ میری فیملی کی زمین تھی. میرے پردادا نے گورنمنٹ کے ساتھ اگریمنٹ کی تھی. کچھ پیمنٹ ابتدائی ہمیں مل گئی تھی، بعد میں پیمنٹس آنا شروع ہو گئی اور ابھی بھی ہم جو ہے کلیمنٹس ہیں اس زمین کے. خداداد کالونی جو قائد اعظم کا مزار کے ارد گرد کا پورا علاقہ ہے، خداداد گبول میرے دادا کے دادا تھے. میرے پردادا 2 دفعہ میئر تھے اس شہر کراچی کے. ایوب خان پریزیڈنٹ تھے، ان کے ایڈوائزر بھی تھے. غصہ تو آتا ہوگا. ہمارے فیملی ریکارڈز میں ایک فرمان تھا انگریز دور کا 1926 کا. فرمان میں یہ مینشنڈ ہے کہ خداداد خان گبول نے کورٹ میں چیلنج کیا ہے فیصلہ جو ہم نے اس کے اوپر عائد کیا تھا کہ آپ مزید زمین نہیں خرید سکتے، اور کورٹ نے خداداد خان گبول کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو دوبارہ سے اجازت دی جائے کہ یہ مزید زمین خرید سکتا ہے. غصہ نہیں آتے نا ان کی جب شکلیں میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ارے یار بیچارہ شکل اللہ نے اس کو ایسی دی ہے، چلو نہیں کرے یار. نہیں کیا بولے، مطلب منہ میں گھٹکا ہوتا ہے، ان کے بال انہوں نے ایسے شپاٹر کی طرح کھڑے کیے ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار کیا اس کو کیا بولے. کوئی ہمارے ٹکر کا کوئی بندہ کرے ہمارے ساتھ تو پھر غصہ بھی آئے گا، پھر غصے کا بدلہ بھی لیں گے. آج کل سوشل میڈیا کے تو آپ ایسی چیمپئن ہیں، بڑا آپ دیکھتے ہوں گے. آج کل آپ کے دادا کے جو ہے نا بڑے چرچے ہیں. آپ کے والد صاحب کا بیان بڑا وائرل ہے کہ 70% علاقہ جو ہے 70% کراچی آپ کے دادا کی زمین کے اوپر، یعنی آپ کے والد صاحب کی ایک ہی بات، آپ کے دادا یا والد صاحب کے دادا کم و بیش پر دادا کہہ لیں. یہ 70% میں کون کون سے علاقے؟ ایک تو ایئرپورٹ انہوں نے بتایا تھا، اور تھوڑے بہت علاقے اگر آپ بتائیں. دیکھیں آج کل میرے دادا کے چرچے نہیں ہیں، میرے دادا اور پردادا کے چرچے الحمدللہ 100 سال سے ہیں. جب کراچی شہر میں گنی چنی کچھ فیملیز ہوتی تھی تو الحمدللہ تب سے میری جو فیملی ہے ان کا بڑا نام ہے اس کراچی شہر میں، اور بڑی کنٹریبیوشن ہے اس شہر میں. کراچی کے بڑے بڑے ہاسپٹل جیسے لیڈی ڈفرن ہاسپٹل ہو گیا، سول ہاسپٹل ہو گیا، بہت سارے اور سرکاری عمارات ہیں وہاں پہ میرے دادا پردادا کے نام ہے، کیونکہ انہوں نے کافی سارے بلڈنگز میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، کچھ بنائے بھی ہیں. میرے پردادا 2 دفعہ میئر تھے اس شہر کراچی کے. جو ایوب خان پریزیڈنٹ تھے ان کے ایڈوائزر بھی تھے، ایڈوائزر ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، صدر پاکستان کے جی تھے. ڈکٹیٹر، مگر اس وقت ماحول ایسا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ فل اینڈ فائنل اتھارٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے میرے پردادا کی جو خدمات ہیں ان کو ریکویسٹ کی کہ میں چاہتا ہوں آپ ایڈوائزر بنیں، کیونکہ کراچی کے آپ بڑے نام ہیں. تو کراچی اس وقت تھا بھی کیپٹل، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا. تو اس زمانے میں میرے پردادا ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. پھر اس کے بعد جو میرے دادا ہیں عبدالستار گبول صاحب، وہ انہوں نے ہی واز ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف پیپلز پارٹی 1967 میں جب پارٹی کی بنیاد رکھی گئی اس دن سے. اور پہلے ایم این اے بنے تھے وہ بھٹو صاحب کی پہلی حکومت میں، بلکہ دوسری حکومت میں بھی دوبارہ سیکنڈ ٹائم ایم این اے بنے، پر وہ حکومت جیسے آپ کو پتہ ہے وہ لاسٹ نہیں کی. لیبر منسٹر بھی تھے، بہت سارے لیبر ریفارمز، لیبر لاز انہوں نے لائے تھے ایز فیڈرل منسٹر فار لیبر. میرے والد صاحب جو ہیں وہ جس دن سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان واپس آئی 1986 میں، تب سے ان کا سیاسی سفر سٹارٹ ہوا شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، اور آج آئی تھنک 7ویں دفعہ یا 8ویں دفعہ منتخب ہوئے ہیں. میں جو ہوں 2016 میں اپنی دوستیں چھوڑ کر یاد آتی ہیں؟ نہیں یاد کیا آتی ہے مجھے، میں پریزنٹ میں جینے والا انسان ہوں، اور فیوچر دور اندیشی ہے میرے اندر، میں آگے کا سوچتا ہوں. جو پچھلا گزرا ہوا چیپٹر ہے. نہیں جب بھی امریکہ جاتے ہوں گے یاد تو آتی ہوگی اس جگہ آپ کھیلتے تھے. ظاہر سی بات ہے، انسان ہوں، دل میرے اندر بھی ہے، دماغ میرے اندر بھی ہے. جو سینٹرل پارک ہے، آپ کبھی گئے سینٹرل پارک؟ نہیں میں نہیں. آپ ایک دفعہ سینٹرل پارک چلے جائیں، وہ بھی اکتوبر کے مہینے میں، جب وہاں کے جو درخت ہوتے ہیں وہ لال پیلے الگ الگ خوبصورت رنگوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ بھی رنگین ہو جائیں گے وہاں پہ. اس کے ساتھ کسی کو ساتھ بھی تو جانا پڑا. ظاہر سی بات ہے، ساتھ ہوتے تھے میرے، اکثر ہوتے تھے ساتھ میں. ہاں، پر وہ چھوڑ کر آ گئے کیونکہ لیاری والوں سے محبت اتنی ہے. میں نے کہا کہ جس جگہ دفن ہونا ہے میوا شاہ قبرستان میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، ابھی آپ جوان آدمی ہیں، ابھی کہاں سے آپ نے موت کی باتیں شروع کر دی؟ زندگی موت کا تو کچھ بھی نہیں پتا. میرے بہت سارے دوست ہیں میرے سے بہت چھوٹے تھے عمر میں، ان کا انتقال ہو گیا. اللہ زندگی دے، اللہ موقع دے کہ لیاری کے عوام کی خدمت کریں. اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، جو ان کا ویژن ہے لیاری کے لیے، لیاری ٹرانسفارمیشن پیکیج لے کر آ رہے ہیں 5 ارب کا، جس کا فرسٹ فیز ہے، اور وہ الگ الگ فیزز میں اس کا بجٹ بڑھتا رہے گا. پوری لیاری کو وہ سیوریج، روڈز، انفراسٹرکچر، ہیلتھ، اس پہ تو آپ سے آگے چل کے بات کریں گے. ہاں، تو میری خواہش ہے کہ ہم یہ بتائیں نا، آپ کی جو دادا پردادا ان کی زمینیں کون کون سی کراچی کے علاقوں میں تھی؟ دیکھیں میرے پردادا کی جو زمین، ایئرپورٹ کا پتہ چلا، ایئرپورٹ آپ میں بنا ہوا ہے. ایئرپورٹ میری فیملی کی زمین تھی، اور میرے پردادا نے گورنمنٹ کے ساتھ اگریمنٹ کی تھی. کچھ پیمنٹ ابتدائی ہمیں مل گئی تھی، بعد میں پیمنٹس آنا شروع ہو گئی، اور ابھی بھی ہم جو ہے کلیمنٹس ہیں اس زمین کے.
ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جو بقایا رقم ہے وہ ہمیں ملے، جو کہ اب ظاہر سی بات ہے اربوں میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ خداداد کالونی جو قائد اعظم کا مزار کے ارد گرد کا پورا علاقہ ہے، خداداد گبول میرے دادا کے دادا تھے، خداداد گبول ان کے نام پہ خداداد کالونی ہے. باقی یہ آپ کا جو اسٹوڈیو ہے یہیں سے 10-15 منٹ آپ اندر چلے جائیں کورنگی والے روڈ پہ، وہاں پہ 350 ایکڑ زمین میرے پردادا کی. ایک گوٹ ہے باقاعدہ اللہ بخش گبول گوٹ، وہاں پہ آج بھی ہمارے گبول قوم رہتے ہیں اور فصل وغیرہ اگاتے ہیں. شہر کے بیچ میں زرعی زمین ہے. یہ بھی میرے پردادا کی زمین تھی. گزری میں زمین تھی، کراچی کے دیگر علاقے لیاری میں لی مارکیٹ کے ارد گرد زمین تھی، گڈاپ میں چھٹا گبول گوٹ میرے فیملی کی زمین تھی. اور جو میرا ٹرائب ہے، میرا جو گبول قبیلہ ہے، پورا جو بحریہ ٹاؤن ہے ان کی زمین پہ بنی ہوئی ہے، جس میں سے بہت ساروں کو پیسے ملے ہیں، بہت ساروں کو پیسے نہیں ملے. تو زیادہ تر جو زمین کراچی کی تھی یا تو وہ ڈائریکٹلی میرے پردادا کی تھی یا ان کے کسی کزن یا رشتہ دار کی تھی. آپ کے خاندان میں. لیکن ایک بات میں اس کو، آپ کے دادا کی وہ فہم بڑا اچھا تھا. جب نے آپ کے والد صاحب نے بھی بتایا کہ ملیر کینٹ ہے، یہ ڈی ایچ ہے، یہ کارساز ہے، جو کنٹونمنٹ بورڈ کے جتنے علاقے نا وہاں کہیں آپ کے دادا نے زمین نہیں لی. نہیں، وہ تو فوج کی زمین تھی نا، وہاں پہ کیسے زمین لیتے. اس کے علاوہ یہ زمین لیتے بھی ایسے تھے کہ اس زمانے میں انگریز کی حکومت تھی اور انگریز یہ بڑا ویژن تھا کہ انہوں نے بولا یہاں کنٹونمنٹ بنے گا تو یہ جگہ انہوں نے بھی چھوڑ دی تھی. نہیں، کنٹونمنٹ تو تھا. کنٹونمنٹ جو ہے ملیر کینٹ کا میں نے سنا ہے کہ یہ تقریباً 100 سال سے تو ملیر کنٹونمنٹ ہے، تو وہ تو نہیں آکشن ہوا. جو زمین نیلام ہوتی تھی. ایک بات یہ بتائیں سر، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے، یہ آپ کے دادا نے یہ زمین کس کے دور میں خریدی تھی؟ یہ خریدی تھی 1926 کا ایک فرمان ہے میرے پاس موجود، جب میرے والد صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ 70% میرے دادا کی زمین تھی. اور پھر لوگوں نے، جو آج کل کے بچے ہیں جو خود ماشاءاللہ ان کے پاس کچھ اور بہتر ہے نہیں کرنے کو، تو لوگوں کو صرف مذاق اڑانا اور تنقید کرنا ان کو آتا ہے. تو انہوں نے جب اس طرح کی میمز بنانے شروع کی کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے یا غلط بیانی کر رہا ہے، تو پھر میرے والد صاحب نے ہمارے فیملی ریکارڈز میں ایک فرمان تھا انگریز دور کا 1926 کا، اس میں فرمان میں یہ مینشنڈ ہے کہ خداداد خان گبول نے کورٹ میں چیلنج کیا ہے فیصلہ جو ہم نے اس کے اوپر عائد کیا تھا کہ آپ مزید زمین نہیں خرید سکتے، اور کورٹ نے خداداد خان گبول کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو دوبارہ سے اجازت دی جائے کہ یہ مزید زمین خرید سکتا ہے. اور اس پہ کوئی پتہ نہیں ڈیوڈ شیوڈ نام کا کوئی کلیکٹر ہے، اس کا سگنیچر بھی ہے. تو یہ ویریفائڈ چیزیں ہیں، یہ ہوا سے یہ بڑی اچھا آپ نے امپورٹنٹ بات بتایا کہ یہ زمین کا کلیم ہے 70% کراچی کی زمین کا. یہ 70% زمین کے آپ کے پاس جو ہے وہ دستاویزات بھی موجود ہیں. دستاویزات بھی موجود ہیں، کیونکہ کراچی اس وقت نہ ناظم آباد ہوتا تھا، نہ گلستان جوہر ہوتا تھا، نہ آپ کا گلشن ہوتا تھا. کراچی ہوتا ہی تھا یہ گزری، صدر، لیاری، کماڑی. تو اس حساب سے جو اس وقت کراچی تھا اس کی 70% زمین ہماری. تو یہ اس کا تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جو کراچی والے ہیں یہ دنیا میں سب سے بڑے لینڈ گریبر ہیں جنہوں نے اتنا بڑا قبضہ کیا. نہیں، لینڈ گریبر کیا ہے؟ آپ کا جو ناظم آباد ہے، یہ ہمارے کوئی شاید صدر تھے اس زمانے کے یا کون تھے جن کے نام پہ خواجہ ناظم الدین. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کراچی بڑھتے رہے نا. یہ تو جیسے جیسے آبادی بڑھتی رہی اس شہر کی تو کراچی بھی بڑھتا رہا. آج بحریہ ٹاؤن تک پہنچ گیا کراچی، آج بلکہ نوری آباد تک کراچی پہنچ گیا. تو کراچی تو بڑھ گیا نا کیونکہ آبادی بڑھ گئی ہے. نادر بھائی، ایک سوال کا آپ نے جواب دینا لیکن بڑا سچائی کے ساتھ. یہ جو آج بڑے آپ جیسے آپ نے کہا بچے شرارت کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، غصہ تو آتا ہوگا. غصہ نہیں آتے نا ان کی، جب شکلیں میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں ارے یار بیچارہ شکل اللہ نے اس کو ایسی دی ہے، چلو نہیں کرے یار. نہیں کیا بولے، مطلب منہ میں گھٹکا ہوتا ہے، ان کے بال انہوں نے ایسے شپاٹر کی طرح کھڑے کیے ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار کیا اس کو کیا بولے. ہاں کوئی ہمارے ٹکر کا کوئی بندہ کرے ہمارے ساتھ تو پھر غصہ بھی آئے گا، پھر غصے کا بدلہ بھی لیں گے. تو کیا اس میں جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس بتا رہے ہیں جینوین ڈاکومنٹ بھی ہیں، جب اس طرح کی مہم چلتی ہے اور اس پہ میمز بنتی ہیں، اس وقت کیا آپ کی مطلب فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ مقصد یہ کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ توڑ دوں ٹویٹر کو؟ نہیں کیا دیکھیں، جو انسان کے اندر اپنا ایک سینس آف سیلف کانفیڈنس، یہ خیال آتا ہے کہ زمین ہماری، اس پہ قبضہ بھی ہوا ہوا ہے، مذاق بھی ہمارا بنایا جا رہا ہے، یہ تو آپ کو، یہ تو کسی کے ساتھ بھی اس کو برا لگے گا. ایک تو ہماری زمین ہم نے جگہ دے دی، جس کو جگہ دی ہم وہ مذاق اڑا رہے ہیں، ایسا فیل آیا کبھی آپ؟ نہیں کبھی نہیں آیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ان کی جو حالت ہے بیچاروں کی، بندہ مطلب کیا بولوں اب میں، ان کی حالت ایسی ہے، وہ ان سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ ان کو بیچاروں کو ہدایت دے. ہم تو خوش ہیں اپنے گھر میں،
اپنے کھانا پینا بھی ہے, اللہ کا شکر ہے, گھومنا پھرنا بھی, ہر چیز ہماری لائف اچھی ہے الحمدللہ. ہمیں ایسے لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی آپ کا دل چاہے کہ آپ بھی ان کو اسی طرح کا جواب دیں, یار یہ بس بہت ہو گیا یار, بس کرو یار, روزانہ ایک موضوع لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ نہیں بالکل بھی نہیں, فارغ پہ نا بیچارے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے ہر کسی کو جواب دینے کے لیے.